نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے ان دنوں آپ کے سامنے 8 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے۔ عزیزان محترم، میں اس کتاب کے 103 ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج اس کا 104واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میں پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عالمی سطح پر مادی ارتباط اور مادی موافقت اور مادی مطابقت مکمل طور پر موجود ہے، تاہم سماجی سطح پر یہ صورتحال جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ سماجی رویے جو ہیں وہ کسی حد تک تو باہم مربوط ہیں، باہم مطابقت رکھتے ہیں، باہم موافقت رکھتے ہیں، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن بہت سارے سماجی رویے ایسے ہیں جن میں باہم مطابقت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں وضاحت کے ساتھ یہ سمجھا چکا ہوں کہ عالمی سطح پر معاشرتی، معاشی اور سیاسی عدم ارتباط موجود ہے۔ عالمی سطح پر معاشرتی، معاشی اور سیاسی عدم ارتباط موجود ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قومی سطح پر بھی معاشرتی عدم ارتباط موجود ہے۔ عزیزان محترم، مغرب کے ہر ملک میں تو معاشرتی مطابقت موجود ہے، یعنی مغربی ممالک جتنے بھی ہیں، مغربی ممالک کے بارے میں آپ تقریباً جانتے ہیں کہ پورے کا پورا یورپ مغربی ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ بر اعظم شمالی امریکہ ہے، پھر بر اعظم جنوبی امریکہ ہے، پھر بر اعظم آسٹریلیا ہے اور یہ بر اعظم یورپ۔ یہ پورے 4 بر اعظم جو ہیں دنیا کے 7 میں سے 4 بر اعظم اہل مغرب کے ہیں، یعنی کہ ان تمام ممالک میں، ان 4 بر اعظموں میں جو مذہب ہے یا جو مسلک ہے وہ عیسائیت کا ہے۔ عیسائی لوگ ادھر رہتے ہیں، یعنی کہ تقریباً 90% آبادی عیسائیوں کی ہے، 90% آبادی۔ تو وہاں پر جو ہے یہ قومی سطح پر معاشرتی مطابقت موجود ہے۔ ہر ملک ایک معاشرتی اکائی ہے، ہر ملک اپنے طور پر ایک معاشرتی اکائی ہے۔ وہاں کوئی لسانی جھگڑے نہیں ہیں، وہاں کوئی مذہبی جھگڑے نہیں ہیں، وہاں کوئی فرقہ وارانہ جھگڑے نہیں ہیں، وہاں کوئی قبائلی جھگڑے نہیں ہیں۔ یہ چیزیں وہاں پر تقریباً ختم ہو چکی ہیں، نابود ہو چکی ہیں۔ وہاں پر سائنٹیفک رویے، یعنی سائنسی رویے جو ہیں وہ عروج پر ہیں، اور عدالتیں جب انسانی حقوق کی علمبردار ہیں، عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے۔ حالانکہ مغربی ممالک میں سے برطانیہ ایسا ملک ہے جس کے پاس اپنا ذاتی جو ہے وہ آئین لکھی شکل میں موجود نہیں ہے۔ دنیا کا پہلا ملک ہے برطانیہ جہاں آئین لکھی شکل میں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں پر عدل و انصاف سے کام ہوتا ہے۔ دنیا کی بہت ساری اقوام وہاں رہتی ہیں، بہت سارے مذہب کے لوگ بھی وہاں رہتے ہیں، مسلمان بھی وہاں بڑی تعداد میں آباد ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، اور بہت ساری اقوام وہاں بدھ مت کے ماننے والے بھی بڑے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں کی عدالتیں جو انصاف کرتی ہیں، حالانکہ لکھا ہوا ان کے پاس اپنے آئین موجود نہیں ہے، لیکن ان کے جو رواجات ہی ایسے ہیں، ان کا طرز تہذیب و تمدن ہی ایسے ہے، طرز زندگی ایسا ہے کہ وہاں انصاف ہوتا ہے، انصاف سے کام لیا جاتا ہے۔ وہاں پہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جاتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ عدالتیں وہاں انسانی حقوق کی علمبردار ہیں، اور شرع خواندگی مکمل طور پر وہاں 100% ہے، اور تعلیم فری ہے، بچوں کو تعلیم فری دی جاتی ہے۔ بچہ جس لائن میں جانا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی سیاستدان بننا چاہتا ہے، یا کوئی تاجر بننا چاہتا ہے، یا کوئی اقتصادیات کا ماہر بننا چاہتا ہے، یا کوئی اس میں اپنے کمرشل ازم میں جانا چاہتا ہے، تو وہ جا سکتا ہے۔ حکومت کی طرف سے ہر بچے کو ہر لائن اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے مسائل ہیں،
لیکن وہاں یورپ میں یہ صورتحال نہیں ہے، مفت تعلیم ہے اور مفت لوگوں کو مطلب ہے یہ سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، ہر فرد کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، اور وہاں پر ہسپتال تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ چند سو افراد کے لیے ایک ہسپتال وہاں پر موجود ہے۔ ہمارے یہاں تو لاکھوں افراد کے لیے ایک ہسپتال ہے، لاکھوں افراد کے لیے ایک ہسپتال ہوتا ہے یہاں ہمارے ایشیا میں، وہاں پر چند ہزار یا چند سو افراد پر مشتمل ایک ہسپتال آپ کو دستیاب ہوگا اور 150 بیڈز کا ہسپتال ہوگا۔ تو مغربی ریاستیں ایک قسم کی مثالی ریاستیں ہیں، یعنی انہیں ہم فلاحی ریاستیں کہہ سکتے ہیں، فلاحی ریاستیں۔ لیکن اس کے مقابلہ میں اگر ایشیا اور افریقہ کا آپ جائزہ لیں تو یہاں تعلیم کی صورتحال تو بڑی مخدوش ہے، یہاں پورے تعلیمی ادارے ہی نہیں ہیں، اگر تعلیمی ادارے کچھ ہیں تو وہاں پر اساتذہ کرام کی تعداد پوری نہیں ہے، اساتذہ کرام پورے نہیں ہوتے، چار دیواریاں نہیں ہیں اسکولوں کی، وہاں پر بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں بجلی دستیاب نہیں ہے، جہاں صاف پانی دستیاب نہیں ہے، طہارت خانے نہیں ہیں، اسکولوں کی چار دیواریاں نہیں ہیں، بے شمار مسائل ہیں ایشیا میں، وہاں یہ صورتحال نہیں ہے۔ ہاں جی، افریقہ کی یہ صورتحال ہے، ایشیا کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے شرح خواندگی بھی 30-40 سے اوپر نہیں ہے، بہت سارے مالک ایسے ہیں جن کے جہاں شرح خواندگی 30 سے اوپر نہیں ہے، اکا دکا مالک ہیں جہاں شرح خواندگی 50 کے برابر ہے، لیکن وہ 50% پڑھے لکھے بھی پرائمری یا مڈل ہیں، جو صرف اپنے دستخط کر سکتے ہیں، یہ ہلکی پھلکی چیز پڑھ سکتے ہیں، اخبار پڑھ سکتے ہیں، خط پڑھ سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ ہیں ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ، ہزاروں اپنے جو ہے ایم اے کی ڈگری رکھنے والے، ماسٹر ڈگری رکھنے والے لوگ ہمارے ہاں صرف ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور وہاں لاکھوں کی تعداد میں یورپ میں، ہمارے ہاں ہزاروں کی تعداد میں ماسٹر ڈگری رکھنے والے لوگ۔ تو جو ہے نا ایسا نظام جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ مضر ہے انسانوں کے لیے، انسانی آبادیوں کے لیے، افراد کے لیے۔ جہاں تعلیم نہیں ملے گی تو بچہ کرے گا کیا؟ اسی طرح علاج معالجے کی سہولتوں کا فقدان ہے، ہمارے ہاں ایشیا میں، افریقہ میں تو اسپتالوں کی بہت کمی ہے، اگر اسپتال کہیں ہے تو وہاں ادویات دستیاب نہیں ہیں۔ جی ہاں، ادویات اگر دستیاب ہیں تو وہ تیسرے چوتھے درجے کی ادویات دستیاب ہیں، بالکل ہلکی جو کام ہی نہیں کرتی، ایسی ادویات دستیاب ہیں۔ دیہاتی لیول پر تو ہسپتال ہیں ہی نہیں، دستیاب بھی نہیں ہے، وہاں ڈاکٹر جاتے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ڈاکٹروں کا یہ سلسلہ بنا ہوا ہے کہ وہ شہروں سے باہر نکلتے ہی نہیں، دیہاتوں میں ڈاکٹر جاتے ہی نہیں۔ تو اس طرح علاج معالجے کی سہولتیں بھی ایشیا کے اندر اور افریقہ کے اندر ناپید ہیں۔ اور اگر آپ پولیس کو دیکھیں تو جو جرم کرتا ہے اس کو پوچھا نہیں جاتا، اور جو جرم نہیں کرتا اس کے خلاف پرچہ کر دیتے ہیں۔ ہماری پولیس بالکل ناانصاف ہے، ناانصافی پر مبنی ان کے کارنامے ہیں پولیس والوں کے، اور ذرہ برابر یہ لوگ درست کام نہیں کر رہے۔ ایف آئی آر غلط کاٹتے ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف کاٹتے ہیں جو مجرم نہیں ہوتے، اور مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے پیسے لے کر۔ یہ صورتحال ہے۔ تو اسی طرح انصاف جو ہے وہ عدالتوں میں دستیاب نہیں ہے، عدالتوں میں لوگ مارے پھرتے ہیں، ان کو انصاف دستیاب نہیں ہوتا، لوگ چکر کاٹتے ہیں عدالتوں کے لیکن ملتا کچھ بھی نہیں، اپنی جمع پونجی لٹا بیٹھتے ہیں، اور ایک مقدمہ جو ہے 20-20 30 سال تک لٹکتا رہتا ہے، اس کا حل ہی نہیں کوئی نکلتا، اس کو حل ہی نہیں کرتے۔ لسانی جھگڑے عام ہیں، فرقہ پرستی عام ہے، ایک فرقے والے دوسرے فرقوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے ایشیا اور افریقہ کے اندر بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، تو ہمارے ہاں اس قسم کی صورتحال ہے جو، تو یہی وجہ ہے کہ یہاں کرپشن ہے، ان ممالک میں، ایشیا کے اندر بھی کرپشن ہے، افریقہ کے اندر بھی کرپشن ہے، چوری ہے، اور اسی طرح ٹھگی ہے، ہیرا پھیری ہے، یہ چیزیں عام ہیں ادھر۔ کم تولنا، جی ذخیرہ اندوزی کرنا، اپنا بہت سارا مال اکٹھا کر کے ذخیرہ کر لینا، بھی مہنگا ہو جائے گا تو پھر بیچیں گے، ضرورت کے مطابق اس کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ چیز تو نہیں نا جمع کرنے کی اجازت۔ ذخیرہ اندوزی کر لی جائے، بہت سارا مال اکٹھا کر کے جمع کر لیا جائے کہ مہنگا ہو کے بیچیں گے، اور ضرورت کے مطابق اس کو منڈی میں نہ لایا جائے، یہ ذخیرہ اندوزی کرنا جرم ہے۔ تو یہاں یہ لوگ کرتے ہیں اور نجائز منافع خوری کرتے ہیں، جائز منافع نہیں لیتے بلکہ نجائز منافع لیتے ہیں، چیز دکھاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں، اوپر چیز اچھی رکھتے ہیں نیچے گندی رکھ دیتے ہیں اور اکٹھی تول کے دے دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ ٹیکس ادا نہیں کرتے لوگ، ٹیکس دینے کا تو یہاں رواج ہی نہیں ہے، نہ ایشیا میں نہ افریقہ میں۔ ٹیکس چوری کرتے ہیں لوگ، حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے، یہی وجہ ہے کہ یہاں حکومتیں مستحکم نہیں ہیں۔ جب حکومت کے خزانے میں پیسہ نہیں ہوگا تو حکومت مستحکم کیسی ہوگی؟ تو قوانین کا احترام بالکل نہیں کرتے لوگ۔ جی ہاں، ٹریفک کے اصولوں کو خاطر میں لاتے ہی نہیں، ٹریفک کا اشارہ آتا ہے تو کئی لوگ تو نکل جاتے ہیں آگے موٹر سائیکلوں پر، اس کا احترام ذرہ برابر بھی نہیں کرتے۔ اس قسم کے جرائم عام ہیں ایشیا میں، افریقہ میں، بیشتر ممالک میں لسانی جھگڑے بہت زیادہ ہیں۔
ایک گروہ کہتا ہے جی یہ ملک ہمارا، دوسرا کہتا ہے یہ ملک ہمارا، ایک فرقہ کہتا ہے یہ ملک ہمارا، دوسرا فرقہ کہتا ہے یہ ملک ہمارا ہے۔ فرقہ پرستی، لسانی جھگڑے، قبیلی جھگڑے یہ تو عام ہیں، زبان کی بنیاد پر نئے نئے ممالک بن رہے ہیں، قومیت کی بنیاد پر نئے نئے ممالک بن رہے ہیں۔ تو اس قسم کی مطلب صورتحال ہے بھارت میں۔ تو آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں آئے دن مسلم کچھ فسادات ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں مسلمان جو ہے نہ جانے کب سے رہ رہے ہیں، بڑا عرصہ دراز صدیوں سے مسلمان وہاں آباد ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم یہاں کے باشندے نہیں ہو، یہاں سے نکل جاؤ۔ مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، ہاں جی، ان کے گھروں پر بلڈوزر پھیر دیے جاتے ہیں۔ مسلم کچھ فسادات تو عام ہیں، گائے کو وہاں ذبح نہیں کیا جاتا، کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قربانی کے موقع پر گائے کو اگر کوئی مسلمان ذبح کرے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، گائے کو ماتا سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ عجیب و غریب قسم کے ان کے جو ہے وہ مذہبی عقائد ہیں ہندوؤں کے، تو اس کے مطابق وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی روا رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح برما کے اندر بھی صورتحال ایسی ہے، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں صورتحال اس قسم کی ہے، مخدوش صورتحال ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قومی سطح پر معاشرتی عدم ارتباط موجود ہے، یہ معاشرتی عدم ارتباط ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو قومی سطح پر یہ موجود ہے، عالمی سطح پر جو معاشرتی عدم ارتباط تھا، عالمی سطح پر جو سیاسی اور معاشی عدم ارتباط تھا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیا قومی سطح پر، یعنی ایک ملک کی سطح پر جو عدم ارتباط ہے، معاشرتی عدم ارتباط، وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو آئندہ انشاءاللہ قومی سطح پر جو معاشی عدم ارتباط ہے اور سیاسی عدم ارتباط ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔